دوستو، فلم سٹار سردار کمال کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جی ہاں، فیصل آباد میں ان کی تدفین ہوئی اور میں لاہور سے خصوصی طور پر ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ میں نے وہاں پر کچھ فوٹیج بنائی تھی تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ سردار کمال کی میت پر کیا ہوا تھا۔ دوستو، فلم سٹار سردار کمال کی میت کو یہاں رکھا گیا تھا تاکہ لوگ دیدار کر سکیں۔ ایک جمع غفیر تھا جو فیصل آباد کے علاقے بٹالہ کالونی میں امڈ آیا تھا۔ اس قدر بڑی تعداد میں فلم، تھیٹر، ٹی وی کے فنکار موجود تھے جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی جنازے میں نہ دیکھے گئے ہوں۔ پاکستان بھر سے فینس کی ایک بڑی تعداد سردار کمال کے جنازے میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ میڈیا کے لوگ موجود تھے، کوریج کر رہے تھے۔ مسجد کے باہر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ جتنے لوگ مسجد کے احاطے کے اندر موجود تھے اس سے زیادہ مسجد کے باہر تھے۔ چار تکبیر نواز جنازہ فرض کفایہ، سلام واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اسحاق میت کے منہ قبلہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ ہوتا ہے۔ ہر آنکھ نم تھی۔ نسیم وکی، ناصر چنیوٹی، آغا ماجد صاحب، سخاوت ناز کا رو رو کر برا حال تھا، اور ہوتا کیوں نہ، پرانے ساتھی تھے، استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ دوستو، سردار کمال صاحب کو چوڑیاں فلم نے بام عروج پر پہنچا دیا، جبکہ ان کی آخری فلم ڈرامے والے تھی۔ درجنوں بار ایسا ہوا کہ ایک جگہ یا ایک سیٹ پر یا ایک چھت کے نیچے میں اور وہ موجود تھے، مگر کبھی میری ان سے گفتگو نہ ہوئی، کیونکہ وہ سینئر تھے اور میں ڈرتا تھا کہ جانے مجھ سے بات کریں گے یا نہیں۔ مگر ان کی آخری فلم ڈرامے والے کے پریمیئر پر جب میں سنیما ہال پہنچا اور فلم دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر ان کو داد دوں اور مبارکباد بھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور اپنے فینز میں گھرے ہوئے سردار کمال کی نظر مجھ پر پڑی اور تیزی سے میرے پاس آئے، مجھے گلے لگا کر کہنے لگے، ایفی صاحب تسی بڑا چنگا کام کر رہے ہو، تہاڈی شاعری بھی بڑی چنگی ہے، اے جیڑے تسی پوری دنیا دے تاریخی مقام دکھاندے ہو، بڑا چنگا کام کر رہے ہو، تہاڈا کمالی تے کمال ہی سی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی تعریف کرتا، مجھے تھپکی دے کر آگے نکل گئے۔ شوبز کی ساری عمر میں میرا یہ ان سے واحد مکالمہ تھا جس نے میرے دل میں ان کی جگہ پیدا کر دی، اور آج اس ایک جملے سے بندھا میں لاہور سے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے فیصل آباد آ گیا۔ ایسے تھے سردار کمال صاحب۔ جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا، رش کے باعث کھوے سے کھوا چھل رہا تھا، دھکم پیل ہو رہی تھی، ہر شخص ان کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا تھا۔ یہ شاید ان کی محبت کا ہی اثر تھا۔ قبرستان میں ہر طرف درود پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہر شخص ان کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ ایک نوجوان مجھے ملا، نہایت غمزدہ تھا۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ موٹر سائیکل پر لاہور سے تدفین میں شرکت کے لیے آیا ہے کیونکہ اس کے پاس بس میں آنے کے پیسے نہ تھے۔ میں نے اس قدر محبت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آج سے 10 دن پہلے میری پہلی بار لاہور میں سردار کمال صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس مختصر ملاقات میں سردار کمال نے اس بچے کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ہر فنکار کا کہنا تھا کہ سردار کمال جتنے بڑے فنکار تھے اس سے بڑے انسان تھے، لوگوں سے محبت کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ چند روز بعد ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں لندن جانے والے تھے کہ اس سے پہلے قضا کام دکھا گئی۔ سردار کمال ایک درویش فنکار تھے جن کا مقصد حیات اللہ کے بندوں سے محبت کرنا تھا۔ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں ہزاروں لوگوں کی شرکت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت تھے، عمر بھر پاکستان کا نام روشن کرتے رہے، اور میری دعا ہے کہ جیسے وطن عزیز کا نام وہ روشن کر گئے ویسے ہی اللہ پاک ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، آمین۔ دوستو، اب میں آپ کو جنازے کے بعد کا وہ منظر دکھاتا ہوں جو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ منظر ہر جنازے کے بعد موجود ہوتا ہے مگر آپ کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی، شاید کبھی کسی نے اس پر غور ہی نہ کیا ہو۔ یہ ہے وہ قبرستان جو اب سے صرف 1 منٹ پہلے تک کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ باہر روڈ پر ٹریفک جام تھی۔ سردار کمال کے چاہنے والے، رشتہ دار، ساتھی فنکار سب کے سب روتے ہوئے انہیں دفنانے کے لیے یہاں پر موجود تھے۔ ایک شور برپا تھا، مگر اب صرف 1 منٹ بعد سردار کمال تنہا اس قبر میں موجود ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا سردار کمال اکیلا ہے اب یہاں۔ ہمارے ایک دوست مجاہد علی اصغر نے اس منظر کو دیکھ کر کیا خوب جملہ کہا
کہتے ہیں پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ سردار کمال کو یہاں اکیلا چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی ایک مجمع یہاں اکیلا چھوڑ جائے گا، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔